سورہ قصص آیت نمبر 83۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ من جاء بالحسنة فله خیر منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون۔ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي يعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين۔ وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ یہ جو آخرت کا گھر ہے یہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس دنیا کی زندگی میں زمین میں علو یعنی لوگوں سے باقی لوگوں سے اونچا ہو کے رہنا، عالی اونچا ہو کے رہنا یا فساد برپا کرنا نہیں چاہتے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور انجام کار اچھا انجام اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، اور جو کوئی کو نیک کمائی کر کے لائے گا تو اس کا بدلہ اس کو اس سے اچھا دیا جائے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، اور جو بھی کوئی برے اعمال کما کے لائے گا تو اس کو ان برے اعمال کے برابر سرابر بدلہ دیا جائے گا، یعنی اس کے اعمال جو کچھ عمل اس نے کیا اس کے مطابق۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس ہستی نے آپ کے اوپر قرآن حکیم کی تبلیغ اس کو پہنچانا فرض کیا ہے، وہ آپ کو ایک بہترین انجام سے دوچار کرے گا۔ قل ربی یعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین۔ آپ ان لوگوں کو صرف یہ کہہ دیں کہ میرا رب بہتر جانتا ہے کہ الہدیٰ لے کے کون آیا ہے اور گمراہی دور کی گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے۔ وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك، اور آپ تو یہ امید نہیں لگائے بیٹھے تھے کہ میری طرف کوئی کتاب اترے گی، مگر یہ تو اللہ کی رحمت ہوئی۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، پس آپ کافروں کے پشتیبان نہ بنیں۔ ولا یصدنک عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک، اور اللہ کی جو آیات ہیں ان کے اترنے کے بعد کوئی آپ کو وہ جو کام ہے ان کے اندر دیا ہوا اس سے روکنے نہ پائے۔ وادع الی ربک ولا تکونن من المشرکین، آپ اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں اور مشرکین میں سے نہ ہوں۔ ولا تدع مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو شریک نہ کریں۔ لا الہ الا ہو، معبود کوئی بھی نہیں ہے صرف وہ ایک ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر ایک نے ہلاک ہو جانا ہے، صرف اس کی ذات باقی رہے گی۔ لہ الحکم والیہ ترجعون، فیصلے کا اختیار بھی اس کے پاس ہے اور جانا بھی لوٹ کے اسی کے پاس ہے۔ یہ جو پہلی آیت ہے اس کا تعلق تو قارون کے واقعہ کے ساتھ ہے۔ اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد اس کا جو نتیجہ ہے وہ ہمارے سامنے رکھا کہ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یعنی قارون کو بھی یہی کہا تھا کہ لا تبغ الفساد فی الارض، کہ زمین میں فساد مت مچاؤ۔ اب فساد کیا چیز ہے؟ قرآن پاک کس کو فساد کہتا ہے؟ جب اللہ کے احکامات جو واضح ہو
ان کو توڑا جائے تو یہ فساد ہے، یہ فساد کا سبب ہے، اور یہی فساد کا نتیجہ ہے۔ یہ سارے کا سارا فساد ہے، اس لیے کہ لوگوں کے حقوق کی پامالی، کمزوروں کے حقوق کی پامالی، دوسروں کا استحصال، یہ سارے کا سارا ان قوانین کو توڑنے کے اندر ہے، اور اسی سے فساد رونما ہوتا ہے۔ پھر اسی فساد کے نتیجے نکلے اس دنیا میں جو قتل و غارت ہوئی، یعنی جو فساد برپا ہوئے اور جو قتل و غارت ہوئی کہ تاریخی انسانی میں ایسی جنگیں بھی ہوئیں کہ جن میں کروڑوں کے حساب سے آدمی جو ہے کام آ گئے، قتل ہو گئے۔ تو یہ سارے کا سارا اس کی ابتدا جو ہے وہ ان حقوق کی پامالی سے ہوئی کہ جو اللہ نے لوگوں کے رکھے ہوئے تھے، لیکن ان کو جن کے پاس اختیار تھا وہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب قارون جو ہے اس کے واقعہ میں یہ بات آئی کہ وہ بڑی کر و فر کے ساتھ اپنی ساری دولت کو لے کر اور اس کی نمائش کو لے کر وہ بنی اسرائیل کے درمیان نکلا، تاکہ ان سب کو اس بات کی ترغیب ہو کہ یہ ہے زندہ رہنے کا طریقہ، اور وہ لوگ اس کی پارٹی میں شامل ہوں، اس کو پیشوا تسلیم کریں۔ تو یہاں پہ کہا کہ تلک دار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد، کہ وہ علو چاہتے نہیں ہیں، وہ بڑا بن کے رہنا چاہتے نہیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کو کوئی بڑا بنا دے۔ اب یہاں سے ایک بڑا خاص مسئلہ جو ہے وہ ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ جس کو امیر المومنین بنایا جائے، جس کو وزیر اعظم بنایا جائے، جس کو ممبر بنایا جائے، جس کو ناظم بنایا جائے، ظاہر ہے وہ یہ عہدہ پانے کے بعد باقی لوگوں سے کسی نہ کسی درجے میں، کسی نہ کسی مقام سے اونچا تو ہو جاتا ہے۔ اب اگر یہ اس نے خواہش نہیں کی، اس کے اندر یہ چیز موجود نہیں تھی، لیکن یہ منصب اس کے حوالے کر دیا دینے والوں نے، تو پھر اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اور اگر اس منصب کے لیے اس نے جھوٹ اور سچ اور سارے وہ پروپیگنڈا اور کیا کچھ مشینری اور لالچ اور دھوس اور دھاندلی اور پتہ نہیں کیا کیا استعمال کیا اس منصب پہ پہنچنے کے لیے، تو یہ علو ہے کہ وہ دوسرے لوگوں سے اونچا ہو کے رہنا چاہتا ہے۔ اس کے اندر یہ خواہش موجود ہے کہ میں وزیر اعظم بنوں، میں صدر بنوں۔ چنانچہ اسلامی قوانین میں جو طرز حکومت ہے، اس میں حکومت میں آنے کے لیے، امیر المومنین بننے کے لیے، صدر وزیر اعظم بننے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا یہ غلط بات ہے۔ لوگ اس کو بنائیں گے، پھر اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اور جو اپنے آپ کو پیش کرے تو پھر وہ ساری ذمہ داری اور اس کی ادائیگی پھر اس کے اپنے ذمہ ہے، پھر اس کی مدد اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس کے اندر علو تھا، اور علو کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ استکبار تھا، بڑا بن کے رہنے کا جو جذبہ تھا، یہ چیز جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، فساد اور علو۔ تو قارون کے اندر یہ دونوں چیزیں تھیں۔ کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا ان کو مل گئی، جیسی اس نے چاہی اسے ویسے مل گئی، یا جو اس کے نصیبے میں تھا اس کو مل گیا، لیکن جو آخرت ہے، جو کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، وہ خاص ان لوگوں کے تلک دار الآخرۃ نجعلھا، ہم اس کو خاص ان لوگوں کے لیے کریں گے کہ جو علو پسند نہیں کرتے، فساد پسند نہیں کرتے، ان کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اب جس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں تو اس کے اندر خدا ترسی ہے، اس کے اندر تقویٰ ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ بہت ہی باریک کام ہے، اس کی ادائیگی، ان فرائض کی ادائیگی اور پھر اس کی جواب دہی، یہ بہت مشکل کام ہے، اس لیے یہ مجھے نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ ہاں، اس کو لوگ جب بنا دیں تو پھر اس کی مجبوری ہے، پھر اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اگر اس کے اپنے اندر یہ جذبہ نہیں ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے
کہ ان کو یعنی جو دار آخرت ہے اس کے بارے میں کہا، وہ اگلی آیت میں ایسا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، کہ جو یعنی اعمال کا جو آخرت میں فیصلہ ہونا ہے وہ اعمال کے اوپر ہونا ہے۔ اب اعمال جو ہیں وہ آدمی سے ویسے ہی سرزد نہیں ہوتے، بلکہ ان کے پیچھے، ہر عمل کے پیچھے ایک جذبہ ہے، اس کے پیچھے ایک محرک ہے، ایک موٹیو ہے اس کے پیچھے جو اس عمل پہ آدمی کو اکساتا ہے۔ آپ دیکھیں اسی وجہ سے قرآن حکیم نے اس اندر کی جو چیز ہے، جو جذبہ ہے، جو اس کے پیچھے تحریک ہے، جو محرک ہے اس عمل کا، اس کو بھی درست کرنے کا حکم دیا جب یہ کہا کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ گناہ کا جو ظاہر ہے اس کو تو چھوڑو، لیکن جو اندر چیز چھپی ہوئی ہے، جو تمہیں گناہ پہ اکساتی ہے، اس کا بھی کلا کما کرو۔ ضرور ظاہر الاسم و باطن، تو اندر ایک محرک ہوتا ہے، وہ جو محرک ہے اس کو پہلے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ درست ہوا تو آدمی کے اعمال بھی درست ہو جاتے ہیں۔ جب اعمال درست ہوئے اور پیچھے اس کے محرک درست ہے تو پھر جب جائے گا تو اس کا جو حساب کتاب ہونا ہے، اس میں جو اچھے اعمال ہیں ان کا اجر اس سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے، یہاں پہ اس کے لیے خیر کا یعنی اس کی نسبت بہتر اس کو دیا جائے گا۔ دوسری جگہوں پہ کبھی کہا کہ اس کو 700 گنا دیا جائے گا، کبھی کہا کہ اس کو فلو 10 امثالھا، اس کے لیے 10 گنا ہے، اور اللہ حاصل قیاس، اللہ نے اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ میرے پاس گنجائش ہے، یہ بہت ہے، کسی کو کتنا اجر دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جب پورے اخلاص کے ساتھ ایک کھجور اللہ کے راستے میں دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، تو قیامت کے دن اس کے اعمال نامے میں احد پہاڑ کے برابر سونے کا ثواب لکھا ہو، دیکھا ہو، کہے گا یہ کدھر سے آ گیا، یہ تو میں نے کیا ہی نہیں۔ پتہ چلے گا کہ یہ تمہاری وہ کھجور ہے۔ اور یہی معاملہ ہوا کہ جب کچھ لوگ اس جیش عسرہ کی، جب تبوک کی طرف جانا تھا اور عام لام بندی کا اعلان ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی لوگوں کو، مجاہدین کو تیار کرنے کے لیے، ان کی خوراک کے لیے جو کچھ بھی ہے تمہارے پاس لاؤ ادھر۔ تو لوگوں نے سونا چاندی جو کچھ تھا وہ لایا، جتنا وہ دے سکتے تھے دیا، لیکن کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کے پاس بہت تھوڑا تھا۔ چنانچہ ایک صحابی رات بھر ایک یہودی کے باغ میں پانی کھینچتے رہے، تو وہ پانی دے کے جب انہوں نے صبح اجرت لی تو وہ اجرت 1 سا کھجور تھا، اس نے 1 سا یعنی وہی جو 2-2.5 کلو ہوتا ہے وہ کھجوروں کا دیا، تو انہوں نے آ کے وہ پیش کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ یعنی اس کھجور کا وہ جو سا تھا جس کو وہاں پہ رکھا اس نے، اس کو تحقیر کی نظر سے دیکھ رہے تھے کہ یہ جیش عسرہ کی تیاری کے لیے کھجوروں کا 2 کلو کھجوریں لے آیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے اس سونے چاندی کے ڈھیر کے اوپر بکھیر دی۔ آپ نے فرمایا کہ ان کا اجر بہت زیادہ ہے، اس کی برکت سے جنہوں نے سونا چاندی لایا ان کو بھی زیادہ مل جائے گا، اس کی کھجوروں کی برکت سے۔ تو اللہ کے ہاں، اس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ یہاں پہ اس کو کہا فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، جو کچھ اس نے کیا، جو اس کی امید ہے، جس کی وہ توقع رکھتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اس کو ملے گا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ بس یہ اللہ نے اپنی عفو، درگزر، اپنی مہربانی کا اظہار کیا کہ جو برے اعمال لے کے آئے گا اس کو ان برے اعمال کے برابر ہی ملے گا، اس کو زیادہ سزا نہیں ملے گی۔ الا ما کانوا یعملون، اس کے برابر ہی، جو عمل وہ کر کے آئے اس کے برابر ہی ملے گا۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد،
اب یہ اس سورہ مبارکہ کی یوں کہیں کہ اختتامی آیات ہے. کہا کہ بے شک وہ ہستی جس نے قرآن حکیم آپ کے اوپر اتارا، آپ کو فرض کیا، اس نے بتایا کہ یہ فرض ہے، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ، فرض ہے. لرادک الی معاد، معاد کہتے ہیں بعد میں آنے والا، آخرت. یہاں پہ آپ دیکھیں تو معاد جو ہے وہ اس میں نکرہ کے طور پہ آیا ہے. نکرہ کیا ہے کہ کبھی نکرہ جو ہے جیسے یہاں پہ ہے تفخیم شان کے لیے، یعنی اس کی جو عالی شانی ہے، اس کا کے اندر جو حسن ہے، اس کے اندر جو بڑائی ہے، اس کو بیان کرتا ہے نکرہ. کہا کہ وہ ہستی جس نے قرآن پاک کی تبلیغ، آپ کے اوپر یہ پیغام لوگوں کو پہنچانا فرض کیا، وہ آپ کو ایک بہترین انجام کی طرف لے جائے گا. اب یہ اس زمانے میں کہا جا رہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان لانے والے صحابہ اکرام کو سخت اذیتیں دی جا رہی ہیں، ان کو بڑی آزمائشوں سے گزارا جا رہا ہے، تو جب یہ کہا کہ لرادک الی معاد، تو اس میں وہ معاد جو ہے دنیا کا بھی ہے کہ جو بعد میں آنے والے دن ہیں وہ بڑے زبردست ہوں گے، بڑے اچھے ہوں گے، اور آخرت کا بھی ہے. یہ دونوں کی کامیابی کی ایک خوشخبری ہے. کس لیے؟ یہاں سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ جو منصب نبوت ہے یہ موہبت ربانی ہے، یہ اللہ کی طرف سے انتخاب خود اللہ کرتا ہے، اس میں کسی کا اپنا عمل دخل نہیں ہے. یعنی وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ نبوت جو ہے یہ اندر جو مضمر صلاحیتیں ہیں ان کا اجاگر ہونا ہے، اور یوں پھر یہ صلاحیتیں جب اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہیں، یہ بہت اچھی طرح یہ بیدار کر لیتا ہے اپنے اندر کی ان چھپی ہوئی صلاحیتوں کو، تو یہ نبوت کا ایک سایہ، ایک بروز بن جاتا ہے. یعنی اس قسم کی واحیات قسم کی دلیلیں جو ہیں وہ اگر آپ کسی قادیانی سے ملیں تو وہ آپ کو دیتا ہوا نظر آئے گا. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک، کہ اللہ نے آپ کے اوپر یہ فرض کیا ہے وہ اس نے دیا ہے. اگلی آیت میں اس کی مزید تفصیل آ رہی ہے. اس میں آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی آپ نے اس کے لیے کوئی تمنا نہیں کی، کوئی آرزو نہیں کی، کوئی پتہ نہیں تھا یہ بھی کوئی منصب ہے، یہ اللہ کا کام تھا. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ ومن الناس رسلا، کہ اللہ خود منتخب کرتا ہے، یصطفی انتخاب کرتا ہے، چن لیتا ہے ملائکہ میں سے بھی اور بندوں میں سے بھی، انسانوں میں سے بھی رسول. یہ کسی دوسرے کا کام نہیں ہے کہ وہ کہتا پھرے کہ یہ اس طرح وہ صلاحیتیں تھیں، وہ بیدار ہوتی گئیں کرتے کرتے. یہ نبوت کو تو نہیں، لیکن نبوت کے سائے کو پہنچ گیا، اس لیے یہ بروزی نبی ہے. یہ اس قسم کے دلائل جو ہیں وہ اقانیم ثلاثہ کے لیے عیسائیوں نے دیے، اور بالآخر جب عقل کی کسوٹی پہ ان کو پرکھا گیا تو وہ جواب نہیں دے سکتے تھے، تو پادری لوگوں نے کہا کہ جو اس قسم کا سوال کرے اس کی گردن مار دو. سینکڑوں لوگ پھانسی لگا دیے اس بات پہ کہ وہ کیوں پوچھتے ہیں، وہ جواب نہیں دے پا رہے تھے. یہ بھی اسی قسم کی دلیل ہے، واحیات قسم کی. قُلْ رَبِّ يَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. آپ انہیں کہیں کہ میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون الہدا لے کے آیا. من جاء بالہدیٰ، یہ الہدا جو ہے یہ قرآن پاک کے لیے استعمال ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ہم نے آپ کو دو چیزیں دی ہیں، الہدا و دین الحق. هو الذی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق. دو چیزیں دی، الہدا اور دین حق. الہدا کیا ہے؟ قرآن پاک ہے. اب قرآن پاک آ گیا
تو اس کے آنے سے کوئی نظام قائم نہ ہوتا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اخلاقی نظام کی، اس معاشرتی نظام کی، اس معاشی نظام کی، اس حکومتی نظام کی خود بنیاد نہ رکھتے۔ اگر آپ نے یہ کام خود نہ کیا ہوتا اس معاشرے میں، تو قرآن پاک تو ایسی تو کئی کتابیں دنیا میں پڑھی ہوئی ہیں کہ جو بہت انسانوں کو ایک خاص قسم کی چیز کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، لیکن ان کے ذریعے سے جب وہ تبدیلی آئی نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب یہ جو الہدا ہے، اس کو عملی طور پہ جو نافذ کیا اور کر کے دکھایا، تو یہ دین حق ہے۔ پھر دین حق ہمارے سامنے آیا کہ یہ الہدا جو ہے اس کا یہ تقاضا تھا، یہ ہمارے اخلاق اس طرح بنانا چاہتا تھا، یہ ہماری معیشت کو، ہماری معاشرت کو، ہماری تہذیب کو، ہمارے کلچر کو یہ اس طرح درست کرنا چاہتا تھا۔ ہماری حکومت، اختیارات، فرائض یہ کیا ہوں گے، کس کے کیا ہوں گے، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ دین حق ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا دیا گیا۔ یہاں پہ الہدا کہا، یہ مکی صورت ہے، ابھی دین حق جو ہے اس کی تکمیل نہیں ہوئی۔ کہا کہ یہ الہدا لے کے آئے ہیں، انہیں جب موقع ملے گا تو یہ دین حق تمہیں دکھائیں گے کہ نظام جو ہے حق، الحق نظام جو ہے، جو اللہ کا نظام ہے، وہ کیا ہے۔ دین جاء بالہدا ومن هو فی ضلال مبین، تو جس کے پاس الہدا نہیں ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بات چیت کریں، سودا بازی کر لیں، کچھ آپ اپنے جو پیش کر رہے ہیں توحید، وہاں پہ صرف توحید کی بات تھی۔ ابھی مکہ میں نہ کوئی نماز فرض ہوئی ہے، نہ کوئی زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن توحید کی بات ہے۔ تو وہ اس توحید پہ مداہنت کرنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ کچھ ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن کچھ ہمارے معبودوں کے لیے بھی گنجائش رکھیں، بات چیت کر کے، کچھ لوگ کچھ دو کے تحت ایک کمپرومائز کر کے، ایک میثاق کر کے ہم آپس میں ایک رہ سکتے ہیں۔ تو کہا کہ آپ یعنی الہدا لے کے آئے ہیں، ان کے پاس سوائے گمراہی کے اور کچھ بھی نہیں ہے، وہ واضح طور پہ گمراہ ہیں، اس لیے کہ گمراہی کی، ہر قسم کی گمراہی کی بنیاد جو ہے وہ شرک ہے، اور وہ مشرک ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، آپ تو یہ امید نہیں لگائے بیٹھے تھے کہ آپ کو کتاب ملے گی اللہ کی طرف سے، یعنی الہدا کی یہ دوسری ایک تائیدی قسم کی آیت اتری ہے کہ آپ کو تو امید نہیں تھی، آپ نے تو یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ ملنا چاہیے، آپ نے تو اس کے لیے کوئی دعا نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، وہ تو معروضی حالات ایسے پیدا ہوتے گئے، اللہ رب العزت نے یہ انتظام کیا کہ وہ تربیت جو اللہ کی زیر نگرانی ہوئی، اس نے بالآخر آپ کو اس مقام پہ پہنچا دیا کہ فرشتہ آ گیا اور اس نے کہا کہ اقرا پڑھو۔ آپ کو تو ما کنت ترجو ان یلقیٰ الیک الکتاب، آپ یہ امید نہیں لگائے بیٹھے تھے کہ میری طرف کوئی کتاب اترے گی، بلکہ جب کتاب اتری اور اس نے کہا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، آپ نے فرمایا ما انا بقاری، کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، آپ کہہ رہے ہیں پڑھو۔ یعنی روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل امین کے پاس وہ لکھا ہوا تھا، وہ چیز لکھی ہوئی تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو اس نے زبان سے تو کہا لیکن ساتھ میں وہ دکھایا، تو آپ نے فرمایا وما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھوں، یعنی میں نے کسی سے لکھنا پڑھنا یہ چیز سیکھی ہے نہیں، میں کیسے پڑھوں اس کو۔ اس نے پھر کہا اقرأ، آپ نے وہی جواب دیا۔ پھر جب تیسری دفعہ اس نے آپ کو سینے سے لگایا تو پھر آپ نے پڑھا اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اب کہاں وہ اور کہاں یہ کہ یہ کہتے اپنے پاس گڑ کے لے آیا، یعنی اس سے تو پھر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کسی دوستوں کی مجلس میں، کسی جگہ میں آپ نے کوئی تذکرہ کیا ہوتا
کہ میں اس قسم کے مقام چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، میں وہ کچھ بھی نہیں، ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، کوئی گواہی ہے ہی نہیں اس چیز کی۔ تو یہاں یہ کہ آپ تو امید نہیں لگائے بیٹھے تھے، یعنی وہی بات اسی کی تائید ہوئی کہ رسول، رسالت اور نبوت یہ موہبت ربانی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں بندے کے کسب اور کمال کا کچھ بھی نہیں، انتخاب اللہ کی طرف سے ہے۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، اب یہ جو کہا، اس کا خطاب بظاہر الفاظ کے معنی کو دیکھیں تو کہا کہ کافروں کے پشتیبان نہ بنے۔ اب اس کا جو عتاب ہے اس کے اندر، اس کا رخ ان مشرکین کی طرف ہے جو یہ کہتے ہیں کہ آپ اور ہم ایک ہی ہیں، سارے قریش ہیں، سارے بنو اسماعیل ہیں، ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں، آپ کیوں نہیں ہماری بات مانتے؟ کچھ لوگ کچھ دو کے تحت ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ کہا یہ جو ان کے ساتھ بات چیت کر کے کچھ لوگ کچھ دو کے ساتھ کرنا ہے، جس کی یہ تمنا رکھتے ہیں، یہ ان کافروں کی پشتیبانی ہے۔ یعنی یہ جو کافر ہیں، یہ جو مشرک ہیں، اللہ نے جو ان میں سے شرک کے اوپر ڈٹے رہیں گے، اکڑے رہیں گے، ان کا جو انجام کرنا ہے وہ ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو آپ یہ کام نہ کریں کہ ان کے پشتیبان بنیں، کہ ان کے ساتھ معاہدہ کر لیں۔ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، آگے جب اللہ کی آیات اتر گئی ہیں، اتر چکی ہیں، تو پھر کوئی چیز ان کی تبلیغ سے، ان کے بیان سے، ان کو سمجھانے سے، ان کو لوگوں میں بے خوف اور نڈر ہو کے بیان کرنے سے کوئی چیز روک نہ سکے کہ یہ مجھ سے عمر پہ بڑا ہے، یہ میرا ماموں ہے، یہ میرا چچا ہے، اس کے سامنے اس قسم کی بات نہیں۔ کوئی چیز بھی، کوئی رشتہ، کوئی کچھ بھی نہیں روک سکتا۔ وہ سورہ حجرات نے کہا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کہ یہ بات جانو مکہ والو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں۔ تمہاری یہ جو خواہش ہے کہ یہ میرا بھتیجا ہے تو اسے میری بات سننی چاہیے، یعنی چچا کا بھی تو مقام جو ہے وہ باپ کے بعد آتا ہے، یہ ماموں ہے تو اس کا ماموں کا خیال ہے کہ اس کو میری بات سننی چاہیے۔ اسی طرح وہ سارے جو تھے آپس میں رشتہ دار ہیں، تو جو عمر میں بڑے تھے ان کا خیال تھا کہ ان کو ہماری بات سننی چاہیے۔ کہا نہیں، یہاں اللہ کے رسول ہیں، اور جو رسول نے بات کرنی ہے سب نے وہ سننی ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، رشتے میں آگے ہے یا پیچھے ہے، جو کچھ بھی ہے اس نے سننی ہے۔ تو آپ کو کوئی چیز، کوئی رشتہ، کوئی کسی کی دولت، کوئی کسی کا رعب و دبدبہ، یہ آپ کو روکنے نہیں پائے گا۔ آپ اللہ کا جو پیغام آیا ہے اس کو کسی وجہ سے اپنے پاس رکھ لیں، آگے نہ پہنچائیں۔ رب کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں، وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ہاں، یہ جو اللہ کی آیت آ جائے، اللہ کا پیغام پہنچ جائے اور اس کو آگے نہ پہنچانا، یہ تو گویا اپنے پاس رکھ لینا تو شرک مشرکین کی پشت بنائی ہے۔ یہ بھی وہی بات ہوئی، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ تو کیا آپ ان میں سے بننا چاہتے ہیں، ان میں سے ایک بننا چاہتے ہیں یہ کام کر کے کہ جو آ گیا اس کو اپنے پاس رکھنا؟ نہیں، اس کو بے خوف نڈر ہو کے اس کو بیان کریں۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ اب یہ ساری چیز کا خلاصہ بیان کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو اس کی صفات میں اور اس کی ذات میں شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ بات تو میں بیان کر چکا ہوں کئی دفعہ کہ جو اللہ کی صفات ہیں وہ بندوں کے اندر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ جواد ہے، سخی ہے، بندے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کریم ہے، بندے بھی ہوتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اپنے اخلاق جو ہیں ان کو اللہ کی طرح بناؤ۔ وہ معاف کرتا ہے تم بھی معاف کرو، وہ سخی ہے تم بھی سخی بنو، اللہ حاضر کا۔ لیکن اس میں فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ اللہ کی صفات حادثاتی نہیں ہیں، ازلی ہیں۔ بندے کے اندر جو صفات ہوتی ہیں
وہ حادثاتی ہیں، وہ ازلی نہیں ہے کہ وہ شروع زمانے سے ازل سے ہی اس کے اندر، نہیں، وہ ازلی نہیں ہے۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ بندوں کی جو صفات ہیں وہ عطائی ہیں، یعنی کسی کی عطا کرتا ہے، اللہ نے اس کو یہ صفت دی ہے، وہ معاف کرتا ہے، اللہ نے اس کو یہ صفت دی ہے۔ وہ اگر سخی ہے تو اللہ نے یہ صفت اس کو دی، عطائی، جبکہ اللہ کی یہ صفت اپنی ہے، اس کو کسی نے دی نہیں ہے۔ اور اس میں تیسری چیز ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ بے قرار ہیں، ان کا کوئی کنارہ نہیں ہے، ان کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ کسی بھی آدمی کی بڑی سے بڑی صفت کو کوئی نسبت اس کے ساتھ نہیں دے سکتے کہ اللہ سخی ہے، یہ بندہ جو ہے یہ اللہ کی سخاوت کا اس کے اندر کروڑواں حصہ، بلین والا کچھ بھی اس کے ساتھ آپ کر لیں، یعنی اس کی کوئی نسبت نہیں ہوگی، وہ بغیر اللہ کے ساتھ اس کی نسبت کوئی نہیں ہے۔ اگر نسبت اللہ کے ساتھ ٹھہرائیں، جیسے لوگ ہیں جس کے پاس تھوڑا تھوڑا اختیار اس کے پاس بھی ہے، یہ تو نسبت ہوگی کہ سارا اختیار اللہ کے پاس ہے لیکن تھوڑا اس کے پاس بھی ہے، تو یہ شرک ہے۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، یہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ پہلے اس میں کلمہ طیبہ میں پہلے نفی ہے کہ پہلے اس سلیٹ کو صاف کریں گے، لا الہ، اس میں بالکل صفائی ہو جائے گی، کوئی معبود اس کے اندر دل میں نہیں رہے گا، پھر اللہ آئے گا، الا اللہ پھر ہوگا، وہ دوسروں کے ساتھ نہیں آتا۔ جب دوسرے موجود ہوں تو وہ اپنا مقام وہاں پہ نہیں رکھتا، وہ یکا و تنہا ہے۔ وہ کیا کہا اس نے، کلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، فقیہ شعر کارو ہے لغت ہائے حجازی کا، یعنی اصل چیز جو کلندرانہ ہے وہ لا الہ ہے۔ جو اللہ ہو ہے، جب آئے گا الا اللہ آئے گا تو پھر اس کے بعد جب اللہ کی آبادی ہو جائے گی اندر، پھر اس کے بعد اس میں وہ دوسری چیزیں آئیں گی، اس میں علم آئے گا، اس میں قرآن آئے گا، اس میں سب کچھ آئے گا، پھر یہ فقیہ شعر بن سکتا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہ، اب یہ اس کی ایک وجہ بتائی کہ اس کے بغیر معبود کوئی نہیں، اس لیے کہ ہر ایک نے ہلاک ہو جانا ہے، اس نے نہیں ہونا۔ کہا نا کہ جب سور پھونکی جائے گی تو پھر سب ختم ہو جائیں گے، صرف دنیا میں ہی نہیں، ہر جگہ پہ سب ختم ہو جائیں گے، تو حضرت اسرافیل رہ جائیں گے۔ تو حضرت اسرافیل کو جنہوں نے سور پھونکنی تھی، انہوں نے اپنا کام کر لیا، ان کو اللہ پاک ختم کر دیا۔ کل شیء ہالک الا وجہ، یہ اس کے اکیلا یکا و تنہا ہونے کی ایک وجہ بیان ہوئی کہ ہر ایک نے ہلاک ہو جانا ہے، تو تم کیوں ایسے کو معبود بنانا چاہتے ہو کہ جس نے رہنا ہی نہیں ہے، باقی جس نے ہلاک ہو جانا ہے۔ پھر آگے دوسری صفت بتائی، لہ الحکم، فیصلے کا اختیار اس کے پاس ہے، کس کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کس کو جنت میں جانا ہے، کس کو دوزخ میں جانا ہے، یہ اختیار اس کے پاس ہے۔ اور تیسری چیز بتائی انسانوں کے لیے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ یاد رکھو فیصلہ اس نے کرنا ہے، جانا بھی اس کے پاس ہے، تو پھر اس کی معیت کیوں نہیں اختیار کرتے، پھر اس کے ساتھ تعلق کو کیوں استوار نہیں کرتے۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود وعلى آلہ واصحابہ الکرام۔